بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دنوں سے یہ خبر سامنے آ رہی تھی، کچھ اڑتی خبریں ادھر ادھر سے مل رہی تھی کہ عمران خان جو ہیں وہ برطانیہ کی مشہور زمانہ جو یونیورسٹی ہے آکسفورڈ، اس کے چانسلر کے انتخاب کے ایک امیدوار بننے والے ہیں۔ تو تھوڑے دن پہلے ہی عمران خان نے خود اس کینڈیڈیچر کی تصدیق کی ہے۔ تو ایک طوفان ہے جو میڈیا میں برپا ہے، اور ٹیلی گراف اور بی بی سی اور ایجوکیشن ایڈیٹر اور اس طرح کے اور کئی جو انٹرنیشنل اخبارات اور میڈیا ہاؤسز ہیں، انہوں نے عمران خان کے بارے میں مثبت رائے کا اظہار کیا ہے اور ان کی اس فیصلے کو سراہا ہے اور ان کی خدمات کا ذکر بڑے احسن انداز میں کیا۔ لیکن گارڈین اخبار کی ایک جو سوشل موضوعات پہ لکھنے والی صحافی ہیں، انہوں نے اپنے کالم میں عمران خان کے اوپر بڑے اعتراض اٹھائے ہیں اس حوالے سے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اعتراضات کو باری باری دیکھا جائے، ان کی اصل نوعیت کیا ہے، اور ان کو کچھ تاریخ کے اور ان کے اپنے جو عمران خان کے بیانات ہیں ان کے حوالے سے ان اعتراضات کا جائزہ لیا جائے۔ تو سب سے پہلے جو کیتھرین بینٹ نے اعتراض اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان سلمان رشدی کو بلاسفیمر کہتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی عجب بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ خود ایرانی حکومت جو ہیں انہوں نے کئی سال پہلے جو سلمان رشدی ہیں ان کو بلاسفیمر کہا، ان پر فتویٰ لگایا اور ان کے کس چیز کا کہ ان کو واجب القتل قرار دیا جائے۔ تو عمران خان جو ہیں انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی کہ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی ڈیبیٹ ہو رہی تھی انڈیا میں، اور اس میں سلمان رشدی کو بھی مدعو تھے اور عمران خان کو بھی دعوت دی گئی۔ تو عمران خان نے سلمان رشدی کی موجودگی کی وجہ بیان کرتے ہوئے وہاں جانے سے معذرت کر لی۔ تو سلمان رشدی کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس چیز کی مذمت کی اس ڈیبیٹ کے دوران ہی، اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان تو بڑا ڈکٹیٹر ہے اور وہ آزادی رائے کو اہمیت نہیں دیتا، اور اس کی تو شکل بھی لیبیا کے جو لیڈر تھے معمر قذافی ان کے ساتھ ملتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر ان کے جواب میں عمران خان نے یہ وضاحت کی، انہوں نے کہا کہ جو ہیں سلمان رشدی نے صرف میرے جذبات کو نہیں، مذہبی جذبات جو ہیں ان کو ٹھیس نہیں پہنچائی، بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں جو رہنے والے 1.5 ارب مسلمان ہیں ان کے دل آزاری کی ہے، ان کے جو مذہبی جذبات ہیں ان کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ تو انہیں اس وجہ سے بھی ان کے لیے یہ زیادہ افسوس کا مقام ہے کہ جو سلمان رشدی ہیں وہ مسلمان ہیں۔ یعنی اگر کوئی غیر مسلم اس طرح کا کام کرتا تو کہہ سکتا تھا کہ انہیں معلوم نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں یا کچھ، لیکن ایک مسلمان ہوتے ہوئے جو انہوں نے نازیبہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیے، یہ بہت ہی قابل مذمت ہیں، اور وہ اس وجہ سے واقعی نہیں گئے۔ اور پھر یہ ہے کہ عمران خان پہ یہ کہا گیا جی کہ اعتراض لگایا گیا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا۔ اول تو انہوں نے ایک بات ہو رہی تھی تو اس دوران انہوں نے کہہ دیا، کوئی اس لمبی چوڑی اس کے بارے میں بات نہیں کی۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شہادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ کس کے کیا عمل تھے اور اس وجہ سے اسے شہادت ملے یا نہ ملے۔ تو ایک اور اعتراض ان کا یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو مختصر عورتیں کپڑے پہنتی ہیں وہ جو ہیں وہ ریپ کیسز کا باعث بنتی ہیں۔ تو عمران خان سے جب انٹرویو میں پوچھا گیا
کافی اسی دوران کافی لے دے ہوئی تھی ان کے اس بیان پہ. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں میں نے پردے کے کانسیپٹ کو بیان کیا ہے کہ عورتیں اگر مناسب لباس پہنیں گی, پورا لباس پہنیں گی, تو وہ ٹیمپٹیشن کا باعث نہیں ہوگی. اور دوسرا پردے کا یہ بھی کانسیپٹ جو ہے وہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے, یہ مردوں کے لیے بھی اسی قدر اہم ہے تاکہ معاشرے میں جو غلط روشیں ہیں ان کو رواج نہ ہو. پھر جوڑی جو انٹرویو لے رہی تھی انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو ریپ کا شکار ہوتی ہیں عورتیں, کیا ان کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں؟ تو عمران خان نے سختی سے اس کی تردید کی اور انہوں نے کہا کہ میں کیسے ایک وکٹم کو اس ریپ کا ذمہ دار قرار دے سکتا ہوں, میں بالکل ایسا نہیں سمجھتا. تو یہ تو ان کی اس حوالے سے ہوگی. پھر انہوں نے کیتھرین نے اعتراض کیا ہے کہ عمران خان جو ہے تعلیم کے خلاف ہیں, عورتوں کی خاص طور پر تعلیم کے خلاف ہیں. تو عمران خان نے کہ ایک آج کل تو وہ قید ہیں لیکن ان کا انٹرویو موجود ہے میڈیا پہ, تو اس میں انہوں نے یہ وضاحت کی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا روایات کو بہرحال ان کا احترام کرنا پڑتا ہے اور ان کو سمجھنا پڑتا ہے کہ انہوں نے مثال دی پشاور کی کہ پشاور کے جو خیبر پختونخوا میں کے شہر ہے پشاور, اور اس کے جو سرحدی علاقے ہیں, اس کے مضافات کے کافی جو دیہات ہیں, وہاں پہ جب گورنمنٹ اسکول بنائے گئے اور وہاں رہنے والے جو والدین تھے ان کو وظائف کی آفر کی گئی کہ اگر وہ اپنی بچیوں کو اسکول بھیجیں گے تو انہیں پیسے دیے جائیں گے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی بچیوں کو اسکول نہیں بھیجا. تو عمران خان جب کہ پشاور شہر جو ہے وہاں لوگ بغیر کسی وظیفے کے اپنے خرچ پر بچیوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں, تو انہوں نے یہ بات اس مثال بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی جگہ کی روایتیں ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ بدلتی ہیں, انہیں وقت دینا چاہیے. اسی طرح سے کیتھرین نے عمران خان کے بارے میں یہ کہا کہ وہ طالبان کے جو ہے نا وہ بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں ان کو جس طرح سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کوئی طالبان کے بہت حق میں. تو عمران خان کا ایک انٹرویو ہی ہے, اسی سے سب سے بڑی وہ ایویڈنس ہے کہ اس میں انہوں نے کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ طالبان کو وقت دینا چاہیے, تو عمران خان نے کہا کہ اس لیے کیونکہ ہم جو ہیں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ آپ یہ کریں اور آپ یہ نہ کریں. ہمیں طالبان کو جو ہے نہ ہی ہم ان کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ کوئی ہزارہ قبیلے کو ساتھ اپنے ملائیں حکومت میں, یا کوئی آپ ازبک کو ساتھ ملائیں یا کسی اور قبیلے کو. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ ہم انہیں انسینٹیو دیں, کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تاکہ وہ بہتر پرفارم کر سکیں, اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ بڑا ہی ہیومن ایک کرائسس پیدا ہو جائے گا, اور ہمارے ہمسایہ ملک ہے تو ہمیں ان کے ساتھ اچھے تعلق پیدا کرنے چاہیے. تو اس حوالے سے مجھے علامہ اقبال کی وہ یاد آتی ہے, قائد اعظم کی بھی, کہ وہ افغانستان سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتے تھے, اور قائد اعظم ہی کے ایما پر اور خود علامہ اقبال بھی بڑی دلچسپی لیتے تھے امت مسلمہ کے اتحاد پہ. تو انہوں نے کئی دورے کیے افغانستان کے, اور وہاں کے مشائخ سے, وہاں کے حکمرانوں سے ملے, وہاں کے لوگوں سے ملے, اور وہ افغانستان کے لوگوں کی جو جرأت پسندی ہے اور وہاں کی جو وہ ایک کوثار والی طبیعت, وہ کہتے تھے کہ بندہ کوثار کو وہ بڑا ایڈمائر کرتے ہیں. تو وہ افغانستان کو ایشیا کا دل کہتے تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کئی جگہ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ مت بگڑنا. تو اچھے برے ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں, لیکن آن دا ہول اگر ایک یہ کانسیپٹ ہے تو اس کو اگر اپنا لیا جائے. تو دوسری طرف اگر آپ امریکہ کے مثال دیکھیں تو جو بائیڈن اور ٹرمپ دونوں نے عمران خان کے اس موقف کی تائید کی, اور انہوں نے جو افغان ہیں طالبان ہیں ان کو 21-22 بلین ڈالر کی مدد دی تاکہ وہ کوئی تھوڑا اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. تو عمران خان پہ اعتراض
تو بہت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر ہمارے ملک کا ایک انسان جو ہے وہ کوئی، جس طرح سے ہم ارشد ندیم کو سپورٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم عمران خان کو اتنا ہی سوچ کے اگر ان کو سپورٹ کریں عوام کی حیثیت سے، تو یہ شاید ہمارے لیے بھی فخر کا باعث ہو سکتا ہے کہ اگر ایک پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کا ایک بندہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بنتا ہے، تو دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ چانسلر بنے یا نہ بنے، لیکن ان کے اس موو سے ان کی جو تمام جرنی ہے اور تحریک انصاف اور عمران خان کو دنیا بھر میں آج کل یہ جو بڑی بڑی نیوز ہیں ان میں عمران خان کی جرنی کو جگہ ملی ہے، اور ان کو بار بار ڈسکس کیا جا رہا ہے، ان کے اچھے اور برے پہلو اور ان کی کو بار بار کھنگالا جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک میں سمجھتی ہوں ایک اس عمران خان کے لیے ایک ریوائول کے لیے، اس کی سروائیول کے لیے بڑی ایک اچھی بات ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ عمران خان کو دوسرا سال ہو گیا ہے، دوسرا سال چڑھا ہے، اب قید ہوئے، تو بہت لوگ ان کو مشورہ دیتے رہے حکومت اور فوج کی طرف سے بھی کہ آپ باہر چلے جائیں اور آپ کی سارے جرائم معاف ہو جائیں گے، تو دوسری طرف ان کے اپنے خیر خواہ بھی جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، جب ان پہ سختیاں ہوئیں، تو ان کو انہوں نے مشورہ دیا، مخلصانہ مشورہ دیا کہ آپ باہر چلے جائیں، اور جس طرح سے خمینی نے اور باقی کئی انقلابی لیڈروں نے برے حالات میں اپنے ملک سے باہر جا کے تو اپنے عوام کی جو ہے نا قیادت کی اور ان کو انگیج کیا، اور آپ اس طرح سے باہر دنیا کے دوسرے ممالک سے بھی اپنے انگیجمنٹ بہتر کر سکیں گے، لیکن عمران خان نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، انہوں نے کہا میرا جینا مرنا ادھر ہی ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک روڈ ہے جو لیس ٹریولڈ ہے، لیکن اب ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں جو ان کے بارے میں کچھ بہتر سوچ رکھنے والے ہیں، باقی جو ہے اللہ کو معلوم ہے، واللہ عالم بالصواب۔